أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد رسم اختیار کے زیر اہتمام محفل مبارکہ کا انتظام ہے. عالی مرتبہ عالی جناب سلالہ دلمان نقشبندیہ حضرت خواجہ پیر بدر عالم جان صاحب کے دامن برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. ہمارے انتہائی قابل تکریم بزرگ عالم دین کوکب اہل سنت حضرت علامہ عزیز الدین صاحب کوکب دامن برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہیں. مجھے حضرت قبلہ نے فون فرمایا اور میں نے اس کو بڑی سعادت سمجھا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ دعویٰ کر جاتے ہیں کہ پچھلوں نے کچھ نہیں کیا، سارا کچھ میں ہی کرتا. تو وہ کئی دفعہ بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا کہ سارا کچھ آپ ہی کر رہے ہیں. تو میں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ یہ ہمارے جو بزرگ خطباء علماء مدرسین واعظین ان لوگوں نے ماحول بنا کے اسٹیج بنا کے ہمیں دیے تھے، تو پھر ہی تو ہم کو دین کی بات سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی فرمایا کہ برکت جو ہوتی ہے وہ اکابرین کے ساتھ ہوتی ہے، بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے ان بزرگوں کے سائے عافیت کے ساتھ دراز فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری عظمتیں شانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں. جس مقام سے میں نے قرآن مجید کو تلاوت کیا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا. عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پر گراں گزرتا. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتا. کیوں؟ اس لیے کہ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم. کچھ فکریں انسان کو لگ جاتی ہیں زندگی میں، وہ فکریں پھر اس سے بڑا کچھ کراتی ہیں. والد کمزور ہو گئے، بہنوں کا بوجھ ہے، بھائی کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں پر وہ پردیس چلا جاتا ہے. ایک کمبل میں 30 سال گزار دیتا ہے، ایک کرائے کے مکان میں ایک کوارٹر میں زندگی بتا دیتا ہے. اس کو تڑپ لگ گئی ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کا بیاہ کرنا، اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، لگ جاتی ہے تڑپ. وہ بندے سے کچھ نہ کچھ کرا لیتی ہے. اس کے لیے بندہ صبح و شام جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ باپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ شدید بیمار ہیں، آپ کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. احساس ہو گیا ہے کہ اب کام زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نا ایک عجیب اللہ نے تڑپ پیدا کر دی ہے کہ اس نے قبر میں جانا ہے. اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں چلا جاؤں گا، لیکن وہ بار بار یہ کہتا ہے 20 سال دعا کرنا، میری بیٹیاں بھی آئی جائیں، میرے بچے کہیں سیٹ ہو جائیں،
میں ذرا سکون سے نا دنیا سے تڑپ لگ جاتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے ہر شخص کو، کوئی نہ کوئی، آپ تاجر سے ملنے اسے ایک تڑپ ہے کہ یار کبھی دکان اپنی ہو جائے، کام صحیح ہو جائے، پارٹنر سے جان چھوٹ جائے، یہ تڑپ ہے۔ اور میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید کے تفاسیر لکھ رہے تھے، تڑپ تھی یا اللہ مکمل کرا دے، یا اللہ مکمل کرا، اللہ یہ مکمل ہو جائے نا کبھی، خیر ہو جائے، یہ تڑپ ہوتی ہے ہر بندے میں۔ میرے رب کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تڑپ ہے، کوئی نہ کوئی اس کا شوق ہے۔ فرمایا تمہارے محبوب کا شوق یہ ہے کہ میری امت کو بھلائی نصیب ہو، اس کے لیے نا حضور جد و جہد کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں اعلان نہیں فرمایا کہ میں مکے کی ساری سڑکیں پکی کراؤں گا، میں مدینے میں یونیورسٹیاں قائم کروں گا، لیکن حضور راتوں کو سوئے نہیں، دنوں کو کھایا نہیں، محبوب گلی گلی نگر نگر گئے۔ حضور جانتے تھے کہ قوموں کے اخلاق بگڑے رہیں، نظریات ناپاک رہیں تو سڑکیں اور یونیورسٹیاں کیا کریں گی؟ رسول پاک نے گلی گلی جا کے بتایا، آؤ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں تمہیں رب کی طرف دعوت دینے آیا۔ حضور نے اخلاقی کمزوریاں اور وہ بڑا، آپ میں تقریر کر لیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن ایک بڑا مشکل کام تھا کسی کو یہ کہنا کہ تیرا باپ گمراہ تھا تو ٹھیک ہو جانا، کسی کو یہ کہنا کہ تیرا دادا غلط تھا تو سیانا بن جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگوں کے مفادات سے ٹکراتی چیزیں، یعنی لوگ غلام بیچتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، یہ کاروبار تھا۔ بہت سارے امیر لوگ اس طرح کرتے تھے کہ وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ 15-20 غلام ہی خرید لیتے تھے، وہ غلام کام کرتے تھے، لا کے اپنے آقا کو پیسے دیتے تھے۔ اب ان کو یہ کاروبار ان کا چھڑوانا اور ان کو یہ پیغام دینا کہ اگر تم سے یہ غلطی ہو گئی تو کفارے میں غلام آزاد کرو، اگر فلاں کام ہو گیا تو حضور کو نا ایک تڑپ تھی کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ تڑپ حضور کو عکاس کی منڈیوں میں بھی لے جاتی۔ میں کوئی ایسی مشکل بات چھیڑنا نہیں چاہتا، دیکھو ولی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بتائے میں ولی ہوں، بلکہ اسے حکم ہے کہ چھپائے۔ ولی نے اعلان نہیں کرنا ہوتا میں ولی ہوں، اس نے چھپانا ہے، اور نبی کے لیے حکم ہے کہ بتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب خود سے یہ بتانا کتنا مشکل کام ہے، اور منڈی میں جا کے بتانا اور چوک میں جا کے بتانا۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ایک ممبری لینی ہوتی ہے MPA کے امیدوار میں، 5 سال رہنی اور پکا نہیں پتا 5 سال بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اس سے پہلے حکومت ٹوٹ جائے گی، اسمبلیاں ختم، کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا وہ شخص محنت کرتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ریڑھی والے سے بھی معافی مانگتا ہے، وہ کس طرح کس نیت سے جا رہا ہے میں اس پر کلام نہیں کرتا، وہ بندہ کس طرح کا یہ میں بات نہیں کرتا، جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں۔ بھائی وہ کتنا دوڑتا ہے، اگر کسی کی بچی بیاہ کے بلوچستان چلی گئی ہے تو اس بیٹی کی جا کے محنت کرتا ہے کہ اپنے ابا سے کہنا ووٹ مجھے دے، ساری رات جاگتے، اتنی موٹی آنکھیں ہو جاتی ہیں، ممبر کی بھی، امیدوار کی بھی، اور سپورٹر ووٹر کی بھی۔ میں کہتا ہوں اس نے ایک ممبری لینی ہے، اتنی جدوجہد کرتا ہے، مجھے تو مصطفیٰ کریم نے ممبر عطا فرمایا ہوا، میں نے دین کے لیے کتنی جدوجہد۔ حضور کا یہ شوق ہے کہ لوگ دیندار ہو جائیں، کلمہ پڑھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جاتے، دروازوں پہ دستک دیتے، طائف کے لوگوں کے گھروں میں جاتے۔ ہم تو مجمع چھوٹا ہو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بندہ مدینے والے محبوب کے سامنے بیٹھ گیا، حضور نے ساری رات دین بتایا، ساری رات دین بتایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے، سیرت نگار محقق، کہتے ہیں 2000 مرتبہ۔ یہ کام مفتی صاحب پیر صاحب میں نہیں کر سکتا۔ 2000 مرتبہ کہ ابو جہل نے پوچھا ہے بتائیں بھلا آپ کا دین کیا کہتا ہے، حضور کو پتہ ہے یہ مانے گا نہیں، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، پتہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ رب نے اجازت دے دی، محبوب چاہیں انہیں ڈرائیں اور چاہیں، اب طے آپ کو اجازت ہے، بے شک یہ پکے کافر ہیں، ان کی قسمت میں کفر ہے، دلوں پہ مورے لگ گئی، ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔
تو حضور کو چاہیے تھا نا اجازت مل گئی ہے، ہمیں جو گنجائشیں ملتی ہیں نفع اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ لیکن سرکار نے نفع نہیں اٹھایا گنجائش سے، فرمایا رب نے روکا نہیں ہے، میں ڈراتا ہی رہوں گا۔ 2000 بار دین کے بارے میں ابو جہل نے تفصیلات پوچھی، حضور نے یہ نہیں فرمایا تو پہلے بھی کتنی دفعہ پوچھ کے گیا، مانتا تو ہے نہیں۔ اس نے جب بھی پوچھا مدینے والے محبوب نے دین بیان کرنا شروع کر دیا۔ دین کا جو ذوق ہے نا، حضور کو یہ کہاں کہاں لے جاتا۔ اتنا حضور کا یہ درد تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ گئے، اتنا شوق تھا کہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ پڑھیں صحیح ابن حبان میں مولا علی شیر خدا سے حدیث مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، یہ تو خیر ہمیں شوق ہی نہیں نا کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، اس کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں نا، باقی مشورے بہت سارے دیتے ہیں، کاروباری بھی، تعلیمی بھی، فکری بھی۔ ایک بندہ حضور فرماتے ہیں تیری وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو سرکار نہ دیکھو، قاضی سلمان منصور پوری کہتے ہیں کہ بات کا آپ کو پتہ ہے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، کہتے ہیں کہ جب ابو جہل مجمع میں حضور سے سوال جواب کرتا تو سرکار جواب دیتے تھے، لیکن وہ بدبخت کبھی کبھی نا ذاتی باتیں چھیڑ لیتا تھا، اور آپ کبھی وہ تانے گنے نا جو معاذ اللہ انہوں نے حضور کو دیے۔ جناب ابو طالب کے پاس آ کے جب انہوں نے کہا کہ یہ دولت چاہتے ہیں تو دیتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے نہیں دینداروں کو کہ ان کو پیسے چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، بڑی جلدی انتظام نہیں لگتا، کوئی مسجد شروع کر لیں صحیح، جس نے کچھ نہیں دیا ہوتا وہ کہتا ہے خزانچی کھا گیا، کوئی شے نہیں دی بھائی۔ انہوں نے یہ ساری باتیں کی، ان کو دولت چاہیے، اقتدار چاہیے، کسی عورت سے نکاح چاہتے ہیں، ان کی سوچ ابھی بھی وہاں اڑی ہوئی کہ معاذ اللہ شاید دنیا داری کے لیے سارا کچھ ہوا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام جنگل کی جانب جا رہے تھے، ابو جہل پھر آ گیا سامنے اور معاذ اللہ وہی باتیں دہرائیں کہ آپ کو کیا درکار ہے، کیا چاہیے، سخت سست کہا۔ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہر سوال کا جواب دیا گیا۔ ہاں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ جاہل ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں نیرا سلوک ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے نہ الجھا کرے، ہر بندہ اس قابل ہے۔ آپ اٹھا کے لے آتے ہیں جی اس نے بھی کچھ کہا ہے جواب دیں، تو میں کہتا ہوں اس قابل ہے کہ اس کو جواب دیا جائے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بات بھی سنی جائے، آپ جواب دینے کی بات کر لیں، ہر بندہ اس قابل نہیں۔ اور یہ فکر قرآن پاک کی کہ قالوا سلامہ کہو، بحث نہ کرو اس بندے سے۔ اب وہ بولتا جا رہا ہے، حضور خاموش ہیں، اور خاموشی بہت بڑا طوفان ہوتی ہے۔ وہ پاگل ہو گیا، کتنا بڑا سردار ہو، یہ جواب بھی کوئی نہیں دیتے۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا معاذ اللہ، اس نے حضور کے سر نور پہ مارا۔ لوڈی دیکھ رہی تھی حضرت امیر حمزہ، جناب امیر حمزہ کو اس نے بتایا، اور خاتون تھی نا، رو کے بتایا، کہنے لگی اس لیے مارتا ہے کہ ان کا والد کوئی نہیں، اس لیے مارتا ہے۔ امیر حمزہ کیا فائدہ تمہارے شکار کھیلنے کا، گھوڑ سوار ہونے کا، تیر انداز ہونے کا، جب تم بھتیجے کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ جناب امیر حمزہ کہتے ہیں میں گیا، ابو جہل بیٹھا تھا اور میں نے ایک ڈنڈا اتارا اسی وقت درخت سے، اور وہ لوگوں کے بیچ بیٹھا تھا، حرم کعبہ میں زور سے مارا، اور میں نے کہا کہ تو آج کے بعد آنکھ کھول کے دیکھنا ذرا میرے بھتیجے کی، یہ دیکھ لے۔ سر پھٹ گیا، لیکن وہ جانتا تھا جناب امیر حمزہ۔ سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ بولا نہیں، کہنے لگا چپ کر جاؤ، اس وقت امیر حمزہ جلال میں موقع نہیں بات کرنے۔ یہ وہاں سے آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کاشانہ میں، مومنوں کی ماں نا حضور کو مرہم پٹی کر رہی تھی، مرہم پٹی کر رہی تھی، اور یہ قریب آئے، اور بھتیجا چچا بھتیجے کا پیار بڑا ہی ہوتا ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، بندہ اپنے بچوں کے سامنے کہیں تو پیار نہیں کر پاتا، کہہ بیٹھتا ہے نا تمہارے چچا نے بڑی زیادتی ہے، لیکن وہ کہہ بیٹھتا ہے، پر جوش تو مارتے ہیں نا بھتیجوں بھانجوں کی محبت۔ تو گئے جناب امیر حمزہ اور بڑے درد کے ساتھ کہا بھتیجے فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اتنے زور سے ڈنڈا مارا کہ پھٹ گیا اس کا سر، خوش ہو جا، راضی ہو جا۔ رو رہے جناب امیر حمزہ۔ سیدہ خدیجہ نے سنا تو وہ بھی روئی، مقدس آنکھیں میرے محبوب کی بھی بہیں۔ پھر چپ کرایا، آنسو پوچھے، کہا کہ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا نا میں بدلہ لے آیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، اب میں نے زور سے مارا ہے۔ حضور اٹھے، چچا کا بازو تھا،
اپنے سینے پہ رکھا کہ چچا میں ابو جہل کا سر پھاڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا، میں نے کہا کہ وہ درد جو حضور کو لیے پھرتا ہے جگہ جگہ اور سرکار اس کیفیت سے جانتے ہیں، میں اس کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا۔ بھتیجے آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑھے میں راضی ہو جاؤں گا، میں تو اس طرح راضی ہوں گا کہ دین میں آئیں، آپ دین میں داخل ہو میں راضی ہو جاؤں گا، ختم ہو گئی بات۔ چونکہ اس وقت محبت جوش میں تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے آنسو پوچھے اور سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا اگر اسی طرح راضی ہوتے ہیں، بھتیجے اسی طرح راضی ہوتے ہیں تو پڑھائے کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی کہا۔ یہ درد جب آپ یقین کریں، حضرت باعزید بستامی کسی کافر نوجوان کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے یا اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے، اتنا سونا بنا کے تو دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ درد ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی علی ہو گئے، شدید علی، بادشاہ وقت عقیدت مند تھا، آپ اتنے علیم تھے کہ کھڑا نہیں ہو جاتا تھا۔ بادشاہ نے نا بغداد کے سب سے قابل حکیم طلب کیا، کہا میرے شیخ اگر ٹھیک ہو گئے تو پھر تجھے نا دوبارہ دکان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مطلب شطب تیرا ختم، اتنا دے دوں گا کہ تو زندگی بھر۔ اس نے بھی کہا کہ اچھا چانس لگ گیا، آج کل تو ویسے بھی لوگ اس طرح کا چانس چاہتے ہیں، تو کہا ختم ہو گیا سارا کچھ، اگر میرے شیخ ٹھیک ہو گئے تو وہ طبیب حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی علاج کے لیے آیا۔ وہ کہتے جتنے میرے پاس بہترین نسخے تھے میں نے سارے استعمال کیے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ سارے، لیکن بابا جو ٹاس سے ماسی نہیں ہوتے، تو اب وہ جب بندہ تھک جاتا ہے تو پھر کہیں دفعہ کھری کھری بھی کرنے لگتا ہے۔ تو وہ طبیب تھا عیسائی، اس نے کھری کھری شروع کر دی، کہنے لگا بابا میری سن بات، کوئی تو ہی بتا کہ تو کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، میں تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آ گیا تھا کہ بچ جاؤں گا، اور تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو مہربانی کر خود ہی بتا دے۔ تو حضرت ابوبکر شبلی فرمانے لگے میرا علاج تیرے پاس ہے اگر تو کرنا چاہے تو۔ اس نے کہا حضور وہ کون سا؟ فرمانے لگے تو کلمہ پڑھ جا، میں خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ میرے ہاتھ پہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ جا۔ تو شخص کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھا تو تھوڑا سا نا حضرت کھڑے تو ہوئے پر ٹانگیں کانپتی تھیں، تو کہنے لگا حضور آپ نے کہا تھا خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ پورا کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ فرمانے لگے تو نے بھی تو بھی آزمانے کے لیے ہی پڑھا ہے نا کہ دیکھو ٹھیک ہو جائے، تو دل سے پڑھ میں مکمل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، میں واقعی آزما رہا تھا پر مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کا دین بھی سچا ہے اور امت کے فقراء کا دین کے ساتھ درد بھی سچا ہے۔ میرے بھائی یہ شوق ہے، آپ یقین کریں یہ شوق ہے کہ کوئی نوجوان نمازی ہو جائے، یہ آپ شوق پیدا کریں کہ کوئی داڑھی والا ہو، آپ یہ شوق پیدا کریں کہ کسی کا قرآن مجید ٹھیک ہو جائے، آپ یہ شوق پیدا کریں کہ کوئی مسجد بن جائے، آپ یہ شوق پیدا کریں کہ دین کی تفاسیر لوگ پڑھنے لگیں، یہ اس شوق کو آپ پرموٹ کریں، اس کو لے کے چلیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس شوق کو جگہ جگہ پہنچایا۔ یہ حضور کا درد ہے کہ لوگ مسلمان، لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہوں، لوگوں کا کردار، یہ اس درد نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں کرائیں۔ یعنی کافر پتھر برسا رہے ہیں، دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں، جناب صدیق اکبر جیسے ٹھنڈی طبیعت کے لوگ کہہ رہے ہیں حضور آج دعا کر ہی دیں، یہ تباہ ہو۔ ٹھنڈے آدمی تھے، کبھی نہیں یوں کہا حضور آج کر دیں دعا، یہ تباہ ہو جائیں۔ اتنی تکلیف بھی کو دیتا ہے، لیکن حضور کا وہ شوق اپنی جگہ سلامت ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ہاتھ اٹھے تو مولا علی کہتے ہیں میں سمجھ گیا آج یہ تباہ ہو جائیں گے، پر کریم نے وہاں بھی دعا فرمائی تو کیا فرمائی؟ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں ملت میں ایسے جوان ہیں جو اپنے گناہوں سے تنگ آ رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں ملتا اس کے قریب جائیں تو کوئی ان کی رہنمائی کرے۔ یہ جو بندہ دلدل میں گرتا ہے نا تو اگر باہر نکلنے کی کوشش بھی کرے تو اور اندر دھستا چلا جاتا ہے،
اسے کسی بازو کی ضرورت ہوتی ہے جو پکڑ کے باہر نکال. ان کو ضرورت ہے. یہ گناہ اتنا سستا ہو گیا, اتنا قریب آ گیا کہ بہت سارے بچے الجھ گئے, لتھڑ گئے. یہ ضرورت ہے. لیکن ہم لوگ, اور یہ مجموعی سب حضرات کا ذمہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر, ایک ایک کر. آپ کو پتا ہے حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تو چپ نہیں بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست تھے, کیونکہ وہ بھی تاجر تھے, یہ بھی تاجر تھے. حضرت عثمان غنی دوست تھے, وہ بھی تاجر تھے, یہ بھی تاجر تھے. تو جناب ابو بکر صدیق حضور کی نوکری بھی پوری کرتے تھے اور اپنے دوست تاجروں میں دین کا پیغام بھی پورا دیا کرتے تھے. یہ سارے لوگ جناب صدیق اکبر کی کوشش سے کلمہ پڑھ کے مسلمان. لیکن ہمیں تو بس ٹھیک ہے, ضرورت کیا ہے. اور ہم کبھی کسی کو دعوت دیں بھی نا دین کی تو وہ اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ آنا مسجد, اور بھائی آ جائے کر کے مسیطیں کتنے کر دیں پیسے. تو یہ آپ نے دعوت نہیں دی, یہ آپ نے طنز کیا. تو وہ جواب میں کہتا ہے تو جا, انہیں اپنی قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا. ہمارے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کے حق میں لوگوں کو اس طرح قائل کیا کرو جس طرح اپنے حق میں کرتے. بتاؤں بھلا کس طرح, یہ نوجوان بتاؤں بھلا کس طرح. ضرورت پڑ گئی دوست سے 50,000 روپے کی, اس کو فون کیا, بھائی کہاں ہو؟ وہ کہتا حکم کر. کہتا نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں, تو میرا نام ملے گا کہاں. اب وہ ملاقات ہوئی تو اب اس درد سے فوراً پیسے نہیں مانگتے, اس کو مجبوری سناتے. اور کئی دفعہ یوں لگتا ہے کہ بس نا آنسو سارے ابھی چھلکنے والے ہیں, بڑا مجبور ہوں, بڑے مشکل میں ہو. پھر 2 قسمیں اٹھا کے وقت پہ واپس کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں. پوری کہانی بناتے ہیں کہ وہ انکار کر ہی نہ سکے. ہو گئے نا ناراض میری بات سے, ہو گئے نا, میں چہرے دیکھ رہا ہوں. او میرے بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں, اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو تجھے 1000 طریقے آتے ہیں. اپنے حق میں اگر تو قائل کر سکتا ہے تو مدینے والے کے حق میں بھی قائل کر سکتا ہے. تو رسول کائنات کے دین کے لیے بھی قائل کر سکتا ہے. تجھے وہاں بھی سلیقہ آتا ہے, تجھے پتہ ہے کس طرح لوگ آئیں گے, تو قائل کر سکتا ہے. لیکن تو کرتا ہے, تو یہ کرتا ہے. اللہ صاحب بن معاذ کہتے ہیں میں چودھری تھا, پر جو مجھے تبلیغ کرنے آیا وہ بھی بڑا چودھری تھا. وہ چودھری تھا جس کی اماں ہر مہینے نیا جوڑا لے کے دیتی ہے, حضرت مصعب ابن عمیر. کہتے ہیں جب وہ ان کو حضور نے اپنے سے پہلے مدینے بھیجا, پھر ایک جوان کو بھیجا. مصعب ابن عمیر نے جا کے ماحول بنایا تبلیغ کا. پھر حضور آئے, بھیجا سرکار نے جاؤ جا کے وہاں گراؤنڈ بناؤ. حضرت مصعب ابن عمیر جناب سعد بن معاذ کہتے میں چودھری تھا, تو یہ مجھے جب دعوت وہاں لوگوں کو دین بتا رہے تھے تو میں نے بڑی سخت بات کی جا کے. میں نے کہا کہ آپ ہمارے لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہے ہیں, آپ جاتے ہیں یا میں بھیجوں؟ تو میں نے بڑی سخت بات کی اور مجھے لوگوں نے تعارف کرا دیا تھا کہ مصعب ابن عمیر مالی طور پر, خاندانی طور پر کتنے مضبوط ہیں. میں نے سخت بات کی تو وہ جواب میں مسکرائے. ہاں وہ جواب میں, اور جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ, اور جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا. مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے میں نا حضور کے دین کی 2-3 باتیں بتاتا ہوں, سمجھ میں آ گئی تو قبول کر لینا. میں باتیں بتاتا ہوں. کہتے میں ناراض ہو کے چلا گیا. 2-3 دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی, میرے لہجے میں وہی پھر ترش ہوئی, لیکن آپ پھر فرمان 2-3 باتیں کرتا ہوں, اگر سمجھ میں آ گئی تو قبول کر لینا. کہتے میں پھر چھوڑ کے چلا گیا. تیسرے دن پھر حضرت مصعب ابن عمیر کو میں نے آتے دیکھا. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں. جناب سعد بن معاذ کہتے ہیں میں اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتا تھا, اس کے خرچے بھی جانتا تھا, چڑھتی جوانی بھی جانتا تھا, اس کے ناز بھی جانتا تھا, یہ کتنا لاڈلا تھا یہ بھی جانتا تھا. فرماتے تھے تیسرے دن ان کی آنکھوں میں نے دین کا شوق دیکھا اور اپنے پیغام کے ساتھ وفا دیکھی. تو میں نے کہا اتنے تگڑے لوگ جس دین کی خاطر ٹاٹ پہننے لگے ہیں نا اور رو کے پیغام دینے لگے, ایک دفعہ سننا تو چاہیے وہ پیغام ہے کیا. کہتا پھر چند باتیں مدینے والے کی سنی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. ہم لوگوں نے, آپ یقین کریں, پیغام نہیں دیتے. یہ نماز کی دعوت میں اتنا مشکل کام تو ہے. میں پتہ کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں نا, یہ اگر تھوڑی سی زیادہ نہیں, انہیں کو تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے. لوگ بڑے بے سکون ہیں, رات کو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, وہاں سے
وہ تو چاہتے ہیں کوئی لے جائے ہم سے اللہ اللہ کہے، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو کنارے پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کسی کو دعوت دینے۔ اب تو اللہ خیر کرے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں اتنی فوٹو چڑھاتے ہو نا، اتنی دعائیں کر دو نا کہ یا اللہ اس بندے پہ فضل فرما، تو دعا سے بھی بڑا انقلاب آ جائے گا۔ تو حضور کا ایک شوق تو درد یہ تھا، حبار بن اسود، کتنی کی مثالیں پیش کروں، یہ قاتل ہے حضرت سیدہ زینب، حضور کی بڑی صاحبزادی جب مکہ شریف سے مدینہ طیبہ جا رہی تھی تو اس نے نیزہ مار دیا تھا گھوڑے کو، تو بڑا تیز دوڑا، آپ زمین پہ تشریف لیں گے نہیں، حاملہ تھا، تکلیف شروع ہوئی، کچھ دن علی رہی، وصال ہو گیا۔ سیرت نگار کہتے ہیں فتح مکہ پہ نا یہ کپڑا ڈال کے چہرے پہ آ گیا۔ حضور کا اپنے دین کے ساتھ جو درد ہے اور لوگوں کو دین کے قریب کرنے کا جو ذوق ہے، چہرے پہ کپڑا ڈال کے آیا، کہنے لگا اے محبوب بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی کلمہ پڑھے تو معافی ہے۔ اللہ کے محبوب کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا حبار بیٹیاں بھلا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار، تو آ میں تجھے بھی معاف کر دوں۔ اور آپ کو پتہ ہے ذرا کوئی شخص دین کے معاملے میں آگے پیچھے کرتا نا، مسلم شریف آپ دیکھیے، ایک امام صاحب کی شکایت ہے کہ حضور لمبی نماز پڑھاتا ہے، یا رسول اللہ بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ آپ کبھی، میں کہتا ہوں کہ ہم نہ چیزوں کو پڑھتے ہیں، میں بچوں کو مشکاہ شریف پڑھا رہا تھا تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ بد حدیث پہ بھی ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ ذرا عشق لے کے پڑھے تو یہاں بھی ہو جاتا ہے، ذرا آپ کبھی غور کرو نا، یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ لمبی نماز پڑھاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں حضور جلال میں ہے، پتہ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے، میرے دین سے دور کرتا ہے لوگوں کو۔ گویا ان جملوں میں یہ درد پایا جاتا ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں میں نے دین کے لیے محنت کی، تجھے پتہ ہی نہیں میں نے آبیاری کس طرح کی، تجھے خبر ہی نہیں کہ میں نے اسے کس طرح سے پروان چڑھا۔ فرمایا میں قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ فرمایا جب اکیلے پڑھ تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھائے، درمیانے انداز۔ حضور کا یہ ایک دین کے مینارے ہیں، یہ میرے نبی پاک کا شوق ہے۔ یہ مدرسوں کے جو بچے ہیں یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، یہ جو ذکر و فکر کی مجالس ہیں یہ حضور کا پیار ہے، یہ مساجد کے منارے اونچے ہیں تو یہ میرے محبوب کریم کے پیغام کی اونچائی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کا دل ٹھنڈا ہونا چاہیے مسجد دیکھ، آپ کا کلیجہ سکون میں آنا چاہیے، آپ میں پیار ہونا چاہیے، پریم ہونا چاہیے، آپ کے اندر ذوق۔ ہمارے نا گجرانوالہ میں ایک مسجد تھی مین کے اوپر، اس کا محراب باہر مین پہ تھا، تو حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ پیسے لے گئے تو مسجد کے خطیب کے پاس گئے، کہنے لگے نا محراب کے باہر نا بڑا خوبصورت کر کے تم مشرف بتاؤ اور میرا بھی حصہ ڈال لو، اور فرمانے لگے یہ نا جتنے لوگ گزریں گے نا جس کی نظر پڑے گی وہ درود و سلام پڑے گا۔ شوق آئے یار آپ اس بات کو، اس کے کبھی آپ کی یہ طبیعت لگ جائے نا، ابھی میں نا مغرب کے بعد نکل کر سیدہ میں تقریر کرنی تھی، تو مجھے 10 تاریخ فضیلت کا جلسہ تھا، تو مولانا کی باتوں میں مجھے تھوڑا شکوہ لگا جو وہاں محتمم تھے کہ لوگ تعاون نہیں کرتے، کہنے لگے خیموں میں بیٹھنا پڑا۔ مجھے انہوں نے کہا نہیں، حالانکہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں تو ان کے لیے میں چندہ نہیں کٹا کرتا، انہوں نے کہا نہیں، تو میں نے اپنی جیب سے بھی چند ہزار نکال لیا اور میں نے لوگوں سے بھی کہا، میں نے کہا یہ دین کا مرکز ہے نا، جس کے نام کی اینٹ لگے گی نا اللہ اس پہ بڑا ہی فضل فرمائے، شوق پیدا کرے۔ آپ تھوڑا سا نا یہ طلباء جب پڑھ، مجھے ایک بات بتائیں
کہ جب ایک حافظ قرآن پورا قرآن پاک تلاوت کرتا ہے اور قرآن وہ جو حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، آپ اندازہ کریں کہ مدینے والے محبوب راضی کتنے ہوتے ہیں۔ یعنی جب حضور کا فرمان پڑھا جاتا ہے، میں یہاں قبلہ بھی موجود ہیں اور ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، زیادہ تفصیل سے بات کرنا نہیں چاہ رہا۔ دیکھو جب حضور کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو ایک رنگ پیدا ہوتا ہے، ایک رنگ۔ حضور سید عالم کا قول بھی محفوظ ہے اور حضور کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ علماء سے آپ پوچھیں گے تو حدیث تقریری وہ ہوتی ہے کہ حضور کے سامنے کچھ کہا گیا اور حضور بولے نہیں، کچھ کیا گیا تو حضور بولے نہیں۔ اب یہ نہ بولنا بھی حدیث بن گیا، کہ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو حضور بتا دیتے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے، چپ رہنا بھی محفوظ ہے۔ آپ جب حدیثیں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو آپ کو مزہ لگ جائے گا۔ یعنی ایک حدیث ہے تمام کتابوں میں، حضور نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا اس طرح جنت میں جائیں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی۔ یہ ساری کتابوں میں ہے، بخاری مسلم سے لے کر مشکاۃ کا مسند امام احمد بن حنبل، طبرانی، سب کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ میں اور یتیم کو پالنے والا یوں جڑ کے جنت میں جائیں گے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جس محدث نے حدیث نقل کی ہے نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے دو انگلیاں جوڑ کے بتایا، نہ، اس نے حدیث بھی نقل کیا اور نبی پاک کا اشارہ بھی نقل کیا کہ حضور نے انگلیاں اٹھا کے جوڑ کے دکھائی تھی۔ اور جس نے آج تک پڑھائی ہے، جس نے سنائی ہے، اس نے انگلیاں کھڑی کر کے جوڑ کے بتائی ہیں۔ مانا کیا ہے کہ حضور کی باتیں ہی محفوظ نہیں، حضور کے تو اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں، اشارے بھی نبی پاک کے محفوظ ہیں۔ مجھے بتائیں جہاں بیٹھ کے حضور کی باتیں ہوں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 72 بار خواب میں حضور کی زیارت، ہم کیسے مان لیں؟ میں نے کہا ہمیں بھی مان جانا ہے، آپ مان جائیں گے؟ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا خدا کے بندے، جو بندہ سائیکل چلائے وہ خواب میں سائیکل دیکھ لیتا ہے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ جو بندہ سارا دن گاڑی چلائے وہ خواب میں گاڑی چلا لیتا ہے، تو جو سارا دن مدینے والے کی حدیثیں پڑھائے وہ رات کو زیارت نہیں کر لیتا؟ آپ کو سمجھے نا؟ تو فطری بات ہے کہ جو کام آپ دن میں کرتے ہیں وہ رات کو بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی جب الخصائص الکبریٰ لکھی اور سونے کے فضائل لکھے اور حسن و جمال لکھا اور خط و خال لکھے اور آنکھوں کا ذکر لکھا اور مقدس پیشانی کا نورانی ذکر لکھا اور لبہائے مبارکہ کا تذکرہ چھیڑا، تو جب سارا دن وہیں گم رہتے تھے، سوتے تھے، تو حضور زیارت بھی کرا دیا کرتے تھے۔ اس میں کیسے آپ لوگ جاتے ہیں؟ تو سادی سی بات۔ تو بھائی یہ جن جگہوں پہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، جس جگہ دین کا کام ہوتا ہے، جس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا پیغام ہو، وہ جگہ رب رسول کی پیاری ہوتی ہے۔ آپ اپنے اندر یہ ذوق لائیں۔ میں نے آج 10 دن یہ عنوان چڑھا، آپ ذوق لائیں۔ یعنی دیکھو حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر مجھے اپنے لیے نماز پسند ہے تو میں بھائی کی منت کیوں نہیں کرتا؟ مجھے اگر اپنے لیے داڑھی پسند ہے تو میں بھائی کے پیر کیوں نہیں پکڑتا؟ اگر مجھے اپنے لیے پیر پسند ہے تو میں کسی اور کو کبھی نہیں لے کے گیا کہ تو بھی آ جا یار۔ تو بھائی آپ یاد رکھیں کہ ہمیں نا دین پھیلانا ہے، اور حضور راضی بڑے ہوتے ہیں۔ بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ مولانا قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ میں لکھا، کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کہتے ہیں مجھے نا 3 شک رہتے تھے اکثر۔ میرے دل میں یہ تھا کہ میں واقعی سب دین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا۔ میں کہتا نہیں تھا کسی کو، بڑے لوگوں میں مسئلہ باندھ بھی جائے تو بندہ رکھتے ہیں، میں کہتا نہیں تھا کسی سے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات ہے۔ بڑے لوگوں میں مسئلہ باندھ بھی جائے تو وہ، ابھی بات ہو رہی تھی نا حضرت امیر المجاہدین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی بڑے بڑے، زخم بھی بڑے بڑے، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سمیٹ کے اپنے کفن کے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملتا تو شاید وہ شخص کھول کے بیان کرے۔ میرا یہ عنوان نہیں کہ اس پر کوئی کلام کروں، ورنہ یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے
کہ کیا کریں کہ اپنا آپ منوانے کے لیے اگر مرنا ہی پڑ جائے پھر باقی کیا بچا. عام دامبر سے مطلب بھائی سبکتگین کہتے ہیں کہ ایک تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں واقعی محمود غزنوی کہتے ہیں میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں, اور دوسرا یہ تھا کہ قیامت آئے گی بھی معاذ اللہ کہ نہیں آئے گی, اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مولوی تو روٹی تو کوئی دیتا ہے اور تحفے کپڑا بھی کوئی دیتا ہے, اور یہ بات اتنی اونچی کر دیتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے وارث ہیں. یعنی ان کے روزمرہ کے معاملات یہ ہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ دیگ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کہ 2 سپارے اور پڑھ لیں. تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں مہمان لیٹ ہو جائیں پھر بھی یہ کہتے ہو کہ بھئی دیگ نہیں پکی تو لہذا میں کیا مطلب آپ تضحیق کرتے ہیں مدارس کے طالب علم, استحصال کرتے ہیں. یقین کریں اب تو میں مدرسے والوں سے پوچھنے لگ گیا ہوں کیونکہ اب ہر گھر کے بچے برگر کھاتے ہیں. میں کئی مدرسے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں ہفتے ایک بار برگر بھی آتے ہیں کہ نہیں. ان بیچاروں کا حق نہیں ہے, نہیں کھا سکتے یا یہ آپ ان کو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق گری ہوئی وہ سمجھتے ہیں معاذ ان کو اجازت نہیں ہے. اب کون ہے گھر جس گھر کے اندر ہفتے میں 2-3 دفعہ فاسٹ فوڈ نہیں آتا؟ آپ پوچھیں اپنے مدارس سے, وہاں بھی آتا ہے. وہاں تو ان کو توکل کا درس دیتے ہیں, اور وہ بندہ توکل کا درس دے رہا ہوتا ہے جو گھر میں مرضی کا کھانا نہیں پکتا تو ہوٹل پہ چلا جاتا ہے, وہ ان کے لیے درس چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ مطلب کوئی انہیں کھانا دیتا ہے, کوئی انہیں مکان دیتا ہے, اور یہ بات اتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء. کہتے ہیں یہ 3 سوال تھے, ایک میں سب کو 3 کا بیٹا ہوں کہ نہیں, اور ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں, اور ایک قیامت آئے گی کہ نہیں. کہتے میں ایک دن گزر رہا تھا رات کو ہندوستان کی ایک گلی سے, میں نے نا ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کر کے دیکھا. ایک ہندو کھتری کی دکان تھی, اس کے اندر چراغ جل رہا تھا. جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی, تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی, روشن دان تھا, تو وہاں سے نا روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی. طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اور اس روشنی کے سامنے کرتا, عبارت دیکھتا اور پھر جا کے یاد کر دیتا. پھر وہ آتا تو بھول جاتا. بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں, کس پہ کب نظر پڑ جائے اسی تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے, کب کیا موڑ بن جائے اللہ جانے. تو بادشاہ تھا, اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا, اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق ہی ان کا. وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا, میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے, لالٹین کہاں سے لاؤں گا, پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا. محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا, فرمایا یہ بڑی لالٹین دے دو اور بچہ ان کو یاد کر لو, جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دے. تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا, غریب ہوتے ہیں, ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا. زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں, وہ لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزا کر لگا, بات ختم ہو. محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے, آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آ جائے پہلے کبھی نہیں آئی. میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دیا. محمود غزنوی کہتے لوگوں عجیب نظارے میں نے دیکھے کہ سارا میرا شہر مہکنے لگا, خوشبوئیں پھیل گئی, رونقیں لگ گئی, اور کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے رسول تشریف لائے. چر ہویا مینو تر لے لیں, چر ہویا مینو تر لے لیں, چر ہویا مینو تر لے لیندیاں, کدی موڑ میرے بلواگاں, کدے موڑ میرے بلواگاں, خواب میری وچ ایک بار جاوے میں ساری عمر نہ جاگا. کہا حضور تشریف لے آئے, اور زیادہ باتیں نہیں. 3 سوال تھے میرے, سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں, قیامت آئے گی کہ نہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں قربان جائے نبی پاک نے ایک جملہ کہا اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے.
حضور فرمانے لگے او سبکت گین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں، اور خواب میری بچ آیا ماں تو میں وہ گل بچ پا کے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کتے پھر بچھڑ نہ جاؤں۔ کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی کہ دین کے خادم کی ہلکی سی بھی خدمت کروں تو مدینے والے کرم فرما دیں۔ آج مسئلے کی سمجھ آئی۔ اور بھائی سن، اپنا کردار دیکھو، اپنے لیے بڑا کچھ کیا ہے، بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا، اپنی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے، جماعت کے لیے، جس جگہ پہ ہم براجمان ہیں، مسند نشین ہیں، اس کے لیے بڑا کچھ کیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اشاعت دین میں، ترویج شریعت میں، کیا حضور کی سنت کے ابلاغ میں ہمارا کردار کس طرح کا رہا؟ ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کہاں تک پیش کیا، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، فکری طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرما دی، ہم نے نا ان صلاحیتوں کو پھر ہم نے ان کو نا ملکیت سمجھ لیا۔ کسی کی آواز سریلی تھی، اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب کمائی کرتے ہیں، نعتیں بیچیں گے، معاذ اللہ، کسی چکر میں پڑ گئے۔ حالانکہ یہ عطیہ الہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حضور کی غلامی میں لگا دیا جاتا۔ اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے۔ کافر اپنا اعتراض میٹھا کر کے آپ کے سامنے اتارتا ہے۔ اب آنے والے وقت میں آپ اپنے دین کو پڑھیں، سنت کو، شریعت کو دیکھیں، مطالعہ کریں، حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں، آپ کو بڑا اچھا کر کے، اور آپ کے ہاتھ کے اندر اب میڈیا ہے، بڑا کچھ ہے، آپ دین کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ جب لوگ دین اور دینداروں کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ایک میٹھا جملہ کہہ دیں، کئی دفعہ بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی ایک میٹھا جملہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ آپ ایک خیر کی بات کہہ دیں، خیر، اچھائی والی بات، آپ یقین کریں اس سے نفع ہو جاتا ہے۔ آپ کا ایک جملہ لوگوں کی سوچوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ میں یونیورسٹی میں میری دعوت دی گئی، چلا گیا، بچہ بڑا ڈرتے ڈرتے میرے قریب آیا، بعد میں نے بات ختم کر دی، کہنے لگا مولانا ایک بات کرنی ہے، ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھے بے ادبی نہ کہہ دیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا ایک دوست ہے، اس نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی ہے۔ اب بچوں کی دوستیاں نا سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی ہیں تو کئی ملکوں میں ہو گئی، پتہ نہیں کس کس فکر کے مالک لوگوں سے ہو گئی، اور وہ کیا کیا ان کے ذہنوں میں ڈال دیا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کہنے لگے انہوں نے مجھے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کے ساتھ سود حرام قرار دے دیا تھا، ایک حکم آیا، ختم سارے سود، آج کے بعد شراب ایک حکم آیا قرآن و سنت، لیکن غلام بکتے رہے آخر تک۔ اس نے بات کی ہے تو اس دن کی میرے دماغ میں بھی ہے کہ ایک حکم ہو جاتا کہ آج کے بعد غلام نہیں بکیں گے، حالانکہ وہ مولا علی کے زمانے کے بعد تک بکتے رہے۔ تو میں اس بارے میں بڑا پریشان ہوں، اس لیے کہتا اس لیے نہیں۔ اور یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جی، یہ جو انسانیت کا سبق دیتے ہیں تو بڑا بڑا خراب کرتے ہیں، بڑا بڑا خراب کرتے ہیں، یہ اچھے لفافے میں لپیٹ کے کئی دفعہ بڑی غلاظت بیچتے ہیں۔ کہنے لگا کہ لوگ بکتے تھے، انسان بکتے تھے۔ میں نے کہا میاں آپ تو بلا وجہ پریشان ہو گئے، یہ بڑا سادہ سا سوال ہے، میری طرح کا چھوٹا آدمی بھی جواب دے دے گا، آپ کہاں ہو گئے؟ کہنے لگا کہ کیا مانا؟ میں نے کہا ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف، دیکھو ایک سیٹ جب بدل دی جائے، یعنی آپ نے کہہ دیا کہ یہ پی اے کی سیٹ نہیں، آج کے بعد یہ مینیجر کی ہے، تو پھر وہ جب سیٹ ہی ختم کر دی، میں کہوں نا کئی دفعہ سیٹ ہی ختم کر دی کہ یہ نشست آج کے بعد موجود سیٹ ہی نہیں، تو میں نے کہا رسول کریم علیہ السلام نے تو سیٹیں ہی ختم کر دی غلاموں کی۔ آپ کو ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ملے گی، نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے غلام آج کے بعد تمہارے غلام نہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ اور اتنا کہہ کے سرکار رخصت نہیں ہو گئے، بلکہ دو باتیں اور ارشاد فرمائیں۔
ایک یہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں. اور تیسرا رسول کریم نے فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ تم بوجھ نہیں ڈال سکتے، اگر ڈالو گے تو کام میں ان کی مدد بھی کرنا. میں نے کہا میاں غلام کے اور آقا کے کپڑے ایک جیسے، غلام اور آقا کی روٹی ہونے تو صحیح ہے ایک جیسی، اور کام اول تو بتانا نہیں سخت، اور اگر بتانا ہے تو غلام اور آقا دونوں مل کے کام کریں گے تو غلام تو رہے ہی نہیں، وہ تو سارے بھائی بن گئے. میں نے کہا حضرت جی اللہ بھلا کرے، میرا تو سارے ذہن صاف ہو گیا. حضور نے انہیں بھائی بنا دیا، غلاموں کو بھائی بنا دیا. بھائی تیزی سے اب آپ کی میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. بچوں کی سوچوں کے اندر جب کوئی شخص آپ کی انتشار پیدا کرے گا، اور ہر دور میں یہ ہوا، ہمارے علماء جواب دیتے رہے، بزرگ بتاتے رہے. اب بھی ہمیں، کیونکہ جہاں بہت زیادہ حسن ہوتا ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کو حسد بھی تو ہوتا ہی ہے، تو حسد بھی اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت ہو. اب جو خالی کو لیا اسے حسد بھی کیا کرنا. تو حسد لوگ اسلام سے کرتے ہیں، اس سے پھیل جانے سے کرتے ہیں. تو آپ حضرات کو دھیان رکھنا ہے بچے کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس ترتیب سے پھر ہمیں دین کا ابلاغ کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے اخلاص کا جذبہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا